باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی آیات 26 تا 28 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم خدا کی ماں کو دیکھنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیائی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ خدا کی اس عاجز بندی ایک نوجوان لڑکی، اس کے ساتھ فرشتہ جبرائیل ملاقات کرنے اور سلام کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ کتنا ہی حیرت انگیز تجربہ تھا۔ مقدسہ ماں مریم کے تجربے کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی عاجزی فہم سے بالا تر تھی، وہ ہر آسمانی خوبی سے بھری ہوئی تھی، خدا کو اپنے پورے دل سے پیار کرتی تھی، اور اچانک اس شاندار اور جلالی ترین فرشتہ سے اس کی روبرو ملاقات ہوتی ہے، اور اس آسمانی مہمان نے خداوند کی اس ادنا بندی پر تعریفوں کی بارش کر دی۔ پہلے تو اپنی عاجزی میں مقدسہ ماں مریم نہ صرف اسلام پر غور کرتی ہے، بلکہ اس نے دعا اور ایمان کے ذریعے اپنے دل میں اس پر غور کیا۔ پھر فرشتے نے مزید کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اگرچہ مقدسہ مریم نے مزید استفسار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جلدی سے اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی، اور وہ کہتی ہے، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور اس نوجوان عورت کے یہ الفاظ زندگی بھر اس کے دل میں مسلسل گونجتے رہے۔ ماں مریم بہت سی وجوہات کی بنا پر عظیم تھیں، وہ بے داغ حمل میں لی گئیں۔ اسے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے دنیا کے نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے کے لیے چنا تھا، لیکن اس کی عظمت خاص طور پر خدا کی مرضی کے سامنے اس کی مسلسل تابعداری میں پائی جاتی ہے۔ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اس نے اپنی زندگی میں بار بار یہی کہا۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ خدا نے اس سے جو کچھ کہا ہے اس کے آگے سر خم کرنا اور قبول کرنا ہے، اور یہی بات ہے جس نے اسے سب چیزوں سے بڑھ کر خدا کی ماں بنایا۔ اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ میں بے داغ حمل میں نہیں لیا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی زندگی بھر گناہ کے بغیر نہیں رہا۔ ہم سب کو اس مقدس خاتون سے متاثر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اس کی گہری عاجزی اور اس کی زندگی میں خدا کی مرضی کو قبول کرنے پر غور کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اس کی فضیلت اور اس کی کامل خوبی کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری بابرکت ماں کی تقلید سب سے پہلے اسے جاننے، اسے سمجھنے اور اس سے محبت کرنے سے مکمل ہوتی ہے، اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کون ہے، تو اس کی اندرونی خوبصورتی اور تقدس کو دیکھنا ہمیں اس کمال کا نظارہ پیش کرتا ہے جس کی طرف سے ہم سب بلائے جاتے ہیں۔ جب ہم دعا کے ساتھ
उसके दिल पर निगाह डालेंगे और उसकी खूबियों को मजीद वाज़ेह तौर पर समझेंगे तो हम अपने दिलों को खोलने की तरगीब देंगे ताकि खुदा के फजल से उसकी तकलीद करे। यह दुआया मश्क पाकीज़गी की बुलंदियों को हासिल करने के बेहतरीन और तेज तरीन तरीकों में से एक है जिसकी तरफ खुदा ने हमें बुलाया है। आज खुदा की इस मुकद्दस और आला तरीन बेटी पर गौर करें। वो ऐसी नहीं है जिसे हम आसानी से जान सकते हैं, इसकी बजाय ये वो है जिसे हम दुआ और खुदा के इल्हाम के जरिए जान सकते हैं। दुआ के साथ उस पर गौर करें, उसके इल्हाम के लिए खुले रहें और रूह कुदुस को भी अपने आप पर साया करने की इजाजत दें ताकि हम उसकी मुकद्दस खूबियों को ज्यादा करीब से जान सकें और उसकी बेहतर तौर पर तकलीद कर सकें। हमारी प्यारी मां, आपने कामल फजीलत और तकद्दस की जिंदगी गुजारी। आपने मुसलसल अपने दिल में खुदा के भेदों पर गौर किया और हमेशा कमालियत के साथ खुदा की मर्जी के सामने सर खम तस्लीम किया। बराए करम हमें तरगीब दे ताकि हम ना सिर्फ आपसे सीख सकें बल्कि आपको दिए गए रूह कुदुस के ज़ेर साया फजल में भी शरीक हो सकें। माम कसा मरियम हमारे लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।